الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ابوالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ نہایت ہی لائق مبارکباد ہیں دانشگاہ نجف کے تمام منتظمین کہ جنہوں نے پورے ماہ رمضان ایک نہایت ہی خوبصورت سفرہ بچھایا، ایک ایسا دسترخوان کہ جو دسترخوان الہی ہے اور انسانوں کی دنیاوی اور اخروی سعادت کا ضامن ہے۔ اسی طرح لائق تحسین ہیں تمام وہ والدین کہ جنہوں نے اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو اس دسترخوان کی طرف روانہ کیا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فتح دو چیزوں پہ منحصر ہے، ایک انسان کی پاکیزہ زندگی، یعنی یہ کہ وہ اپنی زندگی میں اچھے کام انجام دے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ کا مطیع رہے ہمیشہ، اور دوسری چیز اپنی زندگی میں نظم و ضبط برگزار اور برقرار کرے۔ اگر انسان کی زندگی ان دو چیزوں پہ مشتمل ہو تو وہ کامیابی دنیا اور کامیابی آخرت سے ہمکنار ہوگا، کہ جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ یہ دو رمز ہیں انسان کی کامیابی کے، اور یہ دونوں چیزیں دین پر اور معرف اسلامی پہ عمل کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں نے عرض کیا لائق تحسین ہیں یہ منتظمین، یہ مسئولین کہ جنہوں نے اس معاشرے کے لیے، ان معاشرے کے خوبصورت بچوں کے لیے اس چیز کا انتظام کیا کہ جس پہ ان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی منحصر تھی۔ اور میں اسی طرح سے ان بچوں کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے اس آواز پہ لبیک کہا کہ جس آواز کو دانشگاہ نجف نے بلند کیا اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا، اور آپ نے اسے لینے کا بندوبست کیا، اور آپ لوگوں نے اتنی کثرت سے، اتنی تعداد میں شرکت کر کے بھرپور انداز میں اس آواز پہ لبیک کہا۔ لائق تحسین ہیں آپ۔ لہٰذا پورے مہینے جس طرح سے، جس محنت سے آپ نے ان معارف اسلامی کو پڑھا اور مسلسل ان کے بارے میں فکر کرتے رہے، سوچتے رہے، انہیں حفظ کرتے رہے، یہ ایک مرحلہ تھا۔ اور والدین نے بھی مسلسل پورے مہینے ایک پابندی کے ساتھ بچوں کو پابند کیا کہ وہ ان کلاسوں میں شرکت کریں اور انہیں بھیجا۔ یہ ایک قدم تھا اور ابتدائی قدم تھا، اور ہر کامیابی کے پیچھے اس کے لیے ایک ابتدائی اور مقدماتی قدم کا اٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جو آپ لوگوں نے اٹھا لیا، گویا کامیابی کا آغاز اور کامیابی کی ابتدا آپ نے کر دی ہے۔ اب ماہ مبارک رمضان بھی تقریباً پایان پہ ہے، اختتام کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امکان ہے یہ اس کا آخری دن ہو، اور وہ دروس بھی ختم ہو گئے، ان کا سلسلہ بھی کہ جو برگزار کیے گئے تھے۔ اب ایک نئی ذمہ داری کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ بچوں کی بھی
اور انشاءاللہ ان کے والدین کی بھی کہ جو کچھ دانشگاہ کی طرف سے جو کچھ ان کلاسوں میں ان اسٹوڈنٹ کو پڑھایا گیا ہے، کوشش کریں کہ وہ اپنی زندگی میں اسے اپلائی کر سکیں، اسے عملی جامہ پہنا سکیں۔ کوشش کریں کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے، یہ معارف اسی طرح سے آگے چلتے رہیں، اور یہ یہاں پہ ختم نہ ہو جائیں کہ پھر ہم اگلے سال دوبارہ ماہ رمضان میں ہی ان کتابوں کو اٹھائیں۔ میں اپنے بچوں سے بھی کہوں گا کہ جو کتابیں پڑھی ہیں، جو چیزیں پڑھی ہیں، جو چیزیں سیکھی ہیں، بار بار انہیں اپنی زندگی میں دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، تاکہ ہمیشہ آپ کو یاد رہیں، اور اسی طرح سے آپ آگے بڑھتے رہیں۔ اور انشاءاللہ یہ جو ابھی انعام ملنے والے ہیں، یہ تو چھوٹی سی کامیابی ہے اور یہ چھوٹے سے انعام ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مقدمہ ہوں گے ان انعامات کے لیے کہ جو انشاءاللہ پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کے ہاتھوں سے انشاءاللہ آپ کو اس عالم جنت میں ان کے ہاتھوں سے خداوند متعال کی نظروں کے سامنے آپ کو عطا کیے جائیں گے۔ امیدوار ہیں، آخر میں دعا گو ہوں کہ تمام دانشگاہ کے منتظمین کا، ڈاکٹر صاحب کا، اور ان کے تمام جو بھی ان کے ساتھ ہمکار ہیں، اسی طرح سے تمام مسئولین کا، تمام اساتذہ کا، تمام والدین کا، تمام بچوں کا، جنہوں نے ان پروگراموں میں اور اس پروگراموں میں شرکت کی، خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ ان سے اس عظیم الشان شرکت کو اور اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔